ہمارے لیے آج کا انجیل مقدس باب مطابق مقدس یوحنا 20 باب پہلی 2 اور 11 تا 18 آیات۔ ہفتے کے پہلے دن مریم مجدلی ایسے تڑکے کہ ہنوز اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ تب وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس دوڑی آئی جسے یسوع پیار کرتا تھا، اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے ہیں اور ہم نہیں جانتی کہ انہوں نے اسے کہاں رکھا ہے۔ لیکن مریم باہر قبر پر کھڑی روتی رہی اور روتی ہوئی جھکی اور قبر میں نظر کی، اور جہاں یسوع کی لاش رکھی گئی تھی اس نے 2 فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے، ایک سرانے اور ایک پائیں بیٹھے دیکھا، جنہوں نے اس سے کہا، بی بی تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ وہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور میں نہیں جانتی کہ انہوں نے اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، بی بی تو کیوں روتی ہے؟ کسے ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں، اگر تو نے اسے یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے اس کی طرف پھر کر عبرانی زبان میں کہا، ربونی، اے استاد۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھ سے نہ چمٹنا، کیونکہ میں ہنوز اپنے باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، مگر میرے بھائیوں کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے پاس، یعنی اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مجدلی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا ہے اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہی ہیں۔ پاک انجیل کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ ہمارے زندہ خداوند یسوع کی سلامتی آپ کے اور آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہو۔ آج ہم سب مل کر پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مریم مجدلی کی عید مناتے ہیں، اور ہمارے لیے آج کی تلاوت بمطابق مقدس یوحنا اس کے 20ویں باب میں سے لی گئی ہے۔ آج کی تلاوت میں ہم غور کرتے ہیں کہ جب یسوع قبر میں رکھا گیا تو ہفتے کے پہلے دن ہی، جب اندھیرا تھا، سب سو رہے تھے، مریم مجدلی قبر پر جاتی ہے۔ آج کی تلاوت میں ہم مریم مجدلی کی تڑپ، اس کی خدا سے محبت کو دیکھتے ہیں کہ کس تڑپ سے وہ اپنے خداوند کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں یہ بات غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس تڑپ سے اپنے خدا کو اپنی زندگی میں ڈھونڈتے ہیں؟ میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے جب مریم مجدلی نے دیکھا کہ یسوع قبر میں نہیں ہے تو وہ گھبرا جاتی ہے اور دوڑ کر شمعون پطرس اور دوسرے شاگرد جسے یسوع بہت پیار کرتا تھا یعنی یوحنا، اس کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ وہ ہمارے خداوند کو اٹھا کر لے گئے ہیں، اور بڑی پریشان ہوتی ہے۔ اور وہ دونوں شاگرد بھی اس قبر کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی یسوع قبر کے اندر نہیں تھا۔ میرے عزیزو، یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان ہوتے ہوئے جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے الگ ہوا تو وہ ابھی تک اس نوشتے کو نہ جانتے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ وہ یہ سب دیکھ کر دونوں شاگرد اپنے گھر کو واپس چلے گئے، لیکن مریم مجدلی وہاں اکیلے بیٹھ کر قبر کے پاس روتی رہی۔ وہ روتی رہی اور دیکھتی رہی کہ یسوع کہاں چلے گیا ہے۔ میرے عزیزوں، اور روتے روتے ایک دم سے جب وہ قبر میں جھانک کر دیکھتی ہے تو اسے 2 فرشتے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، جب ہماری زندگیوں میں مشکلات آتی ہیں تو کیا ہم جھک کر ان مشکلات کو دیکھتے ہیں، انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں،
یا اپنی اپنی زندگی کی مصروفیات کو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، غور کیجیے، اگر مریم مجدلی قبر کے اندر نہ جھانکتی تو کیا وہ دو فرشتوں کو دیکھ پاتی؟ کیا یسوع اس سے بات کر پاتا؟ اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے اندر کی قبروں کے اندر، جسم کی قبروں کے اندر جانے کی ضرورت ہے، جہاں ہماری زندگیاں، جہاں ہماری روح سو چکی ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ یسوع ہماری زندگی میں کہاں ہے۔ ہمیں جھک کر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمارا ہر وقت انتظار کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے کہ مریم مجدلی جب ان دو فرشتوں کو دیکھتی ہے تو رو رو کر ان کو کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ میرا خداوند کہاں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں اس سے کہ بی بی تو کیوں رو رہی ہے؟ اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے۔ میرے عزیزو، جب یسوع یہ باتیں سن رہا ہوگا تو یسوع کو کیا خوشی محسوس ہو رہی ہوگی۔ اور میرے عزیزوں، اس کی تڑپ خداوند یسوع مسیح کو اس کے پاس لے آئی، اور یسوع خود اس کے پاس آ کر کہتا ہے تو کیوں رو رہی ہے، تو کسے ڈھونڈ رہی ہے؟ لیکن وہ روتے روتے اسے باغبان سمجھتی ہے، عام انسان سمجھتی ہے، جبکہ اس کی زندگی میں یسوع اس کے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یسوع اس کا نام لے کر اسے پکارتا ہے تو اسی وقت وہ جان جاتی ہے کہ یہ میرا خداوند ہے، یہ میرا استاد ہے۔ کیا ہم اپنی زندگی میں یسوع کی تڑپ رکھتے ہیں؟ آج یہ ہر ایک انسان کی زندگی کے اندر ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا ہم یسوع کو پکارتے ہیں؟ کیا ہم یسوع کو ڈھونڈتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھنے کی، جھکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم سب اپنی اپنی زندگی میں مصروفیات میں بہت بیزی ہیں۔ ہم سب یسوع کے لیے وقت نکالنا اکثر بھول جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، صرف یہی نہیں بلکہ یسوع اس کی خوشی کو جانتا تھا، اور یسوع اسے فوراً کہتا ہے کہ مجھ سے ابھی مت چپٹنا، کیونکہ یسوع جانتا ہے کہ وہ کس تڑپ کے ساتھ اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ تب خداوند اسے کہتا ہے جاؤ اور جا کر شاگردوں کو خبر دے کہ میں نے خداوند کو دیکھا ہے اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہی ہیں۔ آج ہمیں بھی خداوند یہی کہتا ہے، آج ہمیں بھی خداوند بلاتا ہے، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم یسوع کو ڈھونڈیں، کیونکہ خداوند ہماری زندگیوں سے بھی بہت سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مسیحی ہونے کے ناطے لوگ ہمارے کردار سے ہمیں جانیں گے۔ آئیں ہم اس تڑپ کو، اس پیار کو، اس بلاوے کو جاننے کی کوشش کریں، جیسے مریم مجدلی جب اس نے یسوع کو پا لیا، اس سے پہلے وہ بھی گناہ گار تھی، لیکن یسوع نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا، اور سب سے پہلے یسوع اسی کو ملا، سب سے پہلے اس نے یسوع کو دیکھا۔ میری دعا ہے کہ پیارا خداوند مجھے اور آپ سب کو اسی طرح سے اپنی تڑپ میں، اپنے پیار میں مضبوط کرتا رہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔